ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محبت و عقیدت سے حضور کو نور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ درود و سلام پیش کیجیے. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین. اللہ رب ذوالجلال کا فضل اور احسان ہے کہ اس نے ہمیں ماہ رمضان المبارک کی ان بابرکت راتوں میں قرآن کریم فرقان حکیم سننے اور سمجھنے کے لیے اپنے گھر میں حاضر کیا. اللہ رب ذوالجلال اپنی رحمت، اپنے فضل، اپنے کرم سے ہمیں قرآن کے نور سے منور فرمائے. اللہ رب ذوالجلال نے قرآن مجید فرقان حکیم میں ارشاد فرمایا وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. اور جو اپنے نفس کے لالچ سے بچایا گیا تو وہی فلاح پانے والے ہیں. یہ اللہ رب ذوالجلال کا بہت بڑا فضل ہوتا ہے کہ انسان اپنی ذات، اپنی جان، اپنے نفس کے لالچ سے بچا لیا جائے، کیونکہ یہ گناہوں کی جڑ ہے اور معاشرتی برائیوں کے پھیلنے کا سب سے بڑا سبب یہی ہے کہ آدمی اپنے نفس کے بارے میں لالچی ہو جائے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ حضور علیہ الصلوۃ کی نگاہ کرم سے باطن اور ظاہر میں پاک اور صاف تھے، لیکن ان کی فکر آخرت کے بارے میں کیسی تھی؟ حضور علیہ السلام کے صحابہ میں سے جو عشرہ مبشرہ ہیں ان میں حضرت سیدنا عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ بھی ہیں. حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کو کسی نے دیکھا کہ آپ کعبۃ اللہ شریف کا طواف فرما رہے ہیں اور طواف کعبہ کرتے ہوئے آپ ایک ہی دعا مانگ رہے ہیں، اللہم قنی شح نفسی، اے اللہ مجھے میرے نفس کے لالچ سے بچا لے. یہ دعا آپ کر رہے ہیں. طواف کعبہ سے آپ فارغ ہوئے، مقام ابراہیم پر بھی آپ یہی دعا مانگ رہے ہیں. وہ شخص آپ کو جہاں بھی دیکھتا ہے آپ ایک ہی دعا مانگتے ہیں کہ اے اللہ مجھے میرے نفس کے لالچ سے بچا لے. وہ قریب گیا اور جب اس نے دیکھا کہ یہ حضرت عبد الرحمن ابن عوف ہیں، صحابی رسول ہیں، پوچھا حضور یہ کیا بات ہے؟ طواف میں تو بہت ساری دعائیں مانگی جاتی ہیں، مقام ابراہیم پر یا دیگر مقامات پر مختلف دعائیں مانگی جاتی ہیں، لیکن آپ ایک ہی دعا کیوں مانگ رہے ہیں؟ اللہم قنی شح نفسی. تو آپ نے فرمایا کہ اگر میں نفس کے لالچ سے بچا لیا گیا تو تمام گناہوں سے بچا لیا جاؤں گا. یہ نفس کا لالچ ہی ہوتا ہے کہ انسان میں حسد پیدا ہوتا ہے، اس میں غرور پیدا ہوتا ہے، اس میں خود پسندی پیدا ہوتی ہے،
اس میں مال کی حرص پیدا ہوتی ہے، اس میں لمبی امیدیں پیدا ہوتی ہیں، وہ پھر غافل ہونا شروع ہوتا ہے، پھر وہ لوگوں کے حقوق بھی غصب کرتا ہے، پھر وہ اپنی جان کا نفع دیکھتے ہوئے دین کا نقصان بھی برداشت کر لیتا ہے، اور نفس کے لالچ کی وجہ سے بالآخر وہ تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ تو اللہ کریم سے ان بابرکت گھڑیوں میں ہم سب دعا مانگتے ہیں، جو دعا حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول نے مانگی، اللہم صل علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد و آلہ و صحبہ وبارک وسلم، اللہم قنی شح نفسی، اللہم قنی شح نفسی، اللہم قنی شح نفسی بحرمت سید المرسلین بجاہ النبی الکریم الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے اپنے بندوں کو تقوی اختیار کرنے کا حکم دیا۔ تقوی کیا ہے؟ تقوی یہ ہے کہ جس کام کا اللہ نے حکم دیا ہے وہ کام کرنا، اور جس سے اللہ نے منع کیا ہے اس کام سے باز آ جانا، اسے کیا کہتے ہیں؟ تقوی۔ جو تقوی اختیار کر لیتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ کیسی برکت والی زندگی دیتا ہے۔ قرآن کریم فرقان حکیم میں فرمایا، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا۔ اور جو اللہ سے ڈرے، یعنی تقوی اختیار کرے، اللہ سے ڈرے، اللہ اس کے لیے نجات کا ایک راستہ نکال دیتا ہے۔ کتنی ہی مشکل میں بندہ گھرا ہو، اپنے رب سے ڈرنا نہ چھوڑے، اللہ کی حدود کو پامال نہ کرے، اس کے احکام کو نہ ٹھکرا دے، اللہ سے ڈرتا رہے، شریعت کی پابندی کرتا رہے، دین کے احکام پر عمل کرتا رہے، تو اللہ کریم فرماتا ہے پھر اللہ اس کے لیے نجات کا ایک راستہ بنا دیتا ہے، اور اسے وہاں سے روزی دے گا جہاں سے اس کا گمان نہ ہو۔ روزی ہی سب کا مسئلہ بنا ہوا ہے، تو قرآن نے اس کا بہترین حل کیا دیا؟ تم متقی ہو جاؤ، اپنے رب سے ڈرتے رہو، ایک لمحے کے لیے بھی کوئی قدم اس کی رضا کے خلاف نہ اٹھاؤ، اس کے محبوب کے دین کے خلاف نہ اٹھاؤ، تو روزی کا مسئلہ اس طرح حل ہوگا کہ وہاں سے روزی دے گا کہ جہاں سے بندے کا گمان بھی نہیں گزرتا۔ اور فرمایا وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، اور جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہے۔ جس کا یقین، جس کا اعتماد، جس کا بھروسہ اللہ کی ذات پر ہو۔ ہم اسباب پر بھروسہ کرتے ہیں، لیکن جو خالق الاسباب ہے اس پر بھروسہ نہیں کرتے۔ حالانکہ زندگی میں کئی مرتبہ ہمیں یہ بات سیکھنے کو ملتی ہے کہ ہم جن اسباب پر بھروسہ کر رہے ہوتے ہیں وہ ناکام ہو جاتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پہ جو بھروسہ کر لے وہ پروردگار اس کی غیب سے مدد فرماتا ہے۔ پھر فرمایا ان اللہ بالغ امری، بے شک اللہ اپنا کام پورا کرنے والا ہے، بے شک اللہ نے ہر چیز کا ایک اندازہ رکھا ہے۔ یہ آیت کریمہ سورۃ الطلاق کی آیت نمبر 2 اور 3 ہے، تو اس کا یہ جو حصہ ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، یہاں سے لے کر اور آخر تک 3 نمبر آیت کے اختتام تک اگر صبح و شام
اس کو پڑھ لیا جائے تو اس سے تقوی بھی نصیب ہوتا ہے اور روزی میں برکت بھی ہوتی ہے، اللہ کی ذات پر بھروسہ کرنے کی توفیق بھی ملتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی تقوی کی مزید برکت قرآن کریم میں ذکر فرماتا ہے، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، اور جو اللہ سے ڈرے اللہ اس کے کام میں آسانی فرمائے گا۔ کام ہو لیکن مشکل سے ہو تو آخر بندہ مشقت میں پڑ جاتا ہے نا، کبھی فکری طور پہ پریشان ہوتا ہے، کبھی جسمانی طور پہ پریشان ہوتا ہے، لیکن جو اللہ کا متقی بندہ ہوتا ہے قرآن فرماتا ہے اللہ اس کے کاموں کو آسان کر دیتا ہے۔ گھر کے کام ہیں، دفتر کے کام ہیں، کاروبار ہیں، اس کے علاوہ بہت ساری زندگی کی مشکلات ہیں، قرآن نے اس کا حل دیا۔ اگر تم آسانی چاہتے ہو تو آسانی یہ ہے کہ تم اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ کی حدود کو پامال نہ کرو، تو اللہ تمہارے کاموں کو آسان کر دے گا۔ ہم کتنے الجھے ہوئے ہیں اپنی زندگی کے اندر، ہم اگر قرآن کھول کر اپنی الجھنوں کا حل تلاش کریں تو قرآن کتنی پیاری نصیحت فرما رہا ہے کہ بس تم متقی رہو، تمہارے کام رب آسان کر دے گا۔ ایک بچے سے لے کر بوڑھے تک ہر ایک کے لیے یہ بات ہے کہ تم اگر آسانی چاہتے ہو تو پھر متقی ہو جاؤ۔ اور پھر تقوی کی ایک اور برکت اسی صورت میں آگے بیان فرمائی، فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، اور جو اللہ سے ڈرے يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ، اللہ اس کی برائیاں مٹا دے گا، وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا، اور اسے بڑا ثواب عطا فرمائے گا۔ تو دیکھیے کتنا پیارا قرآن کا درس ہے۔ تقوی اختیار کرنا ہے تو اللہ غیب سے روزی دے گا جہاں سے گمان بھی نہیں گزرتا۔ تقوی اختیار کرنا ہے اللہ کام آسان بنا دے گا۔ تقوی اختیار کرنا ہے اللہ کریم گناہوں کو مٹا دے گا اور بہت بڑا اجر و ثواب بھی عطا فرمائے گا۔ اور کیا چاہیے؟ اب تقوی کی جو اصل روح ہے وہ ہے تعظیم رسول، تعظیم مصطفیٰ، کیونکہ قرآن نے تقوی کی جو قسمیں بیان کی ہیں ان میں ایک ہے ظاہر کا تقوی، لباس تقوی والا، زبان تقوی والی، حرکات و سکنات تقوی والی، لیکن بھروسہ کس تقوی کا ہے؟ جو دل کا تقوی ہے۔ اور دل کا تقوی کیا ہے؟ فرمایا ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ، بے شک جو اللہ کے محبوب کی بارگاہ میں، رسول کی بارگاہ میں اپنی آوازوں کو پست کرتے ہیں حضور کے ادب اور تعظیم کی خاطر، فرمایا اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے تقوی کے لیے چن لیا ہے۔ ان کے دلوں کو اللہ نے چنا ہے، پسند کر لیا ہے اللہ نے کہ یہ وہ بندہ ہے جو میرے محبوب کی فرما برداری اور حضور کا ادب بجا لاتا ہے، تعظیم کرتا ہے، اس کے دل میں رسول اللہ سے زیادہ کسی کی جگہ ہی نہیں ہے، تو میں نے بھی اس کے دل کو پسند کر لیا ہے۔ کہتے ہیں دل خدا کا گھر ہے، یہ اسی دل کی بات ہے جس کے دل میں رسول اللہ کی محبت ہے۔ کل بھی ہم نے وہ اعلیٰ حضرت کا شعر سنا تھا نا کہ نور الہ کیا ہے محبت حبیب کی، جس دل میں یہ نہ ہو وہ جا خو کو خر کی ہے۔ ظاہر میں تو بندہ اتنا متقی ہو جائے کہ کمر ہی جھک جائے، لیکن دل میں ادب رسول نہ ہو تو یہ بات یاد رکھیے پھر اس دل کی اللہ کی بارگاہ میں کوئی حیثیت نہیں ہے، وہاں اللہ کا نور نہیں آ سکتا، وہاں تو خنزیر اور گدھے اور جانوروں کی جگہ بن سکتی ہے۔ تو یہ تقوی کی اصل ہے، اس مضمون کو اپنے ذہن میں ہمیشہ رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو اپنے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کی تعظیم اور ادب کے لیے چن لے۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔
قرآن مجید فرقان حکیم نے فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، قو انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو، اپنے اہل کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ۔ وقودها الناس والحجارہ، دوزخ کی آگ کون سی آگ ہے؟ فرمایا جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہیں۔ اس آگ کی شدت بیان کی کہ وہ آگ لکڑی سے نہیں بلند ہوگی، اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ڈالی جائے گی کہ جس سے وہ بلند ہو جائے، جب وہ بجھنے پہ آئے گی یعنی وہ سرد ہوگی تو فرمایا اس کا ایندھن کیا ہے؟ آدمی اور پتھر۔ بت جن پتھروں کے بنے ہوئے تھے وہ ڈالے جائیں گے اور وہ بھڑکے گی، اور وہ جو اللہ کے نافرمان تھے، کفار تھے، منافقین تھے، ان کو جب ڈالا جائے گا تو وہ اور بھڑکے گی۔ فرمایا کہ ایک کنواں ایسا ہے جہنم کے اندر جس کا نام ہے ہب ہب، اس ہب ہب کنویں میں ایک ایسی بات ہے کہ جب جہنم کی آگ سرد ہونے پہ آتی ہے تو اس کنویں کو کھول دیا جائے گا اور وہ اس کے شعلوں کو اور تیز کر دے گا۔ فرمایا جو بندہ نماز قضا کرتا ہے اس کو ہب ہب کنویں میں ڈال دیا جائے گا۔ اللہ نے زندگی دی ہے تو اس زندگی کو اس کی فرما برداری میں گزارنا ہے۔ تو یہ جہنم کا ایندھن آدمی اور پتھر ہیں، اس آگ سے کس کو بچانا ہے؟ انفسکم، اپنے آپ کو بچانا ہے۔ اور کس کو بچانا ہے؟ تمہاری ذمہ داری کیا ہے ایمان لانے کے بعد؟ کہ تم نے اپنے گھر والوں کو بھی دوزخ کی آگ سے بچانا ہے۔ جب تم اپنے بچوں کی صحت کا خیال کرتے ہو، ان کی خوراک کا خیال کرتے ہو، ان کے لباس کا خیال کرتے ہو، پوری زندگی گزر جاتی ہے ان کے لیے مکان بناتے ہوئے۔ ماں بھی باپ بھی پوری زندگی میں ساری راحتیں اولاد پہ قربان کر دیتے ہیں، لیکن اس اولاد کو اگر جہنم کی آگ سے بچانے کا اہتمام نہیں کر سکے تو تم نے اپنی ذمہ داری پوری نہیں کی۔ حالانکہ رزق دینا یہ تو رب ذوالجلال کا کام ہے، ہم نے وہ کام سمجھا کہ ہمارے ہی سپرد ہے، بس وہی کرنا ہے ہمیں۔ حالانکہ ہمارے سپرد یہ کیا گیا تھا، وہ رازق پروردگار روزی تمہیں بھی دے گا، تمہاری اولاد کو بھی دے گا۔ تم یہ کرو کہ تم اپنے پروردگار کی محبت، اس کے نبی کی محبت اس کے دل میں ڈال دو تاکہ یہ جہنم کی آگ سے بچ جائے۔ لیکن ہم نے یہ ذمہ داری پوری نہیں کی، بلکہ اللہ اور اس کے رسول سے غافل کرنے کے لیے ماں باپ نے اپنی اولاد کو بڑے اہتمام کے ساتھ اپنی خون پسینے کی کمائی لگا کے تیار کر لیا ہے، اپنے پیسے سے اس کو آگ لگا رہے ہیں۔ بیٹی بھی بیٹھی ہے، بیٹا بھی بیٹھا ہے، ماں بھی بیٹھی ہے، بھائی بھی بیٹھا ہے، بہن بھی بیٹھی ہے، سارے تقدس کے رشتے جن میں اللہ نے ایک حجاب، ایک حیا رکھی ہے، اور سامنے کیا منظر چل رہا ہے جو بندہ بیان نہیں کر سکتا۔ تمنا تو ہماری جنت میں جانے کی ہر وقت ہے، جہنم سے بچنے کی ہر وقت ہے۔ تو آئیے قرآن سے پوچھ لیجیے قرآن کیا فرما رہا ہے۔ قرآن تو فرما رہا ہے تمہیں دوزخ کی آگ سے اپنے آپ کو بھی بچانا ہے اور گھر والوں کو بھی بچانا ہے، لیکن ہم نے تو آگ خود لگا دی اور بچوں کو ہم نے گناہوں کے ایندھن، گناہوں کے جہنم میں خود دھکیل دیا۔ یہ ٹی وی ہے نا، ٹی وی جب نیا نیا آیا تھا، ملک شام کے ایک شیخ تھے، وہ وصال کر گئے، بہت متقی پرہیزگار تھے۔ جب نیا نیا ٹی وی آیا اور لوگوں نے ٹی وی دیکھنا شروع کیا، اس وقت وہ حیات تھے، آپ نے اس وقت ایک بات فرمائی تھی، آپ نے فرمایا تھا یہ دوزخ کی کھڑکی ہے جو لوگوں کے گھروں میں کھولی جا رہی ہے۔ تو وہ کھڑکی اب تو دروازہ بن گئی، اب تو وہ اتنی وسیع ہو گئی اور اتنی سستی ہو گئی۔ پہلے تو ایک ٹی وی تک رسائی لوگوں کی مشکل سے ہوتی تھی، اب تو ہر جیب میں، ہر ہاتھ میں ٹی وی لگا ہوا ہے، اور
ہم نے اس پر جائز کاموں کو دیکھتے دیکھتے ناجائز کی طرف رجوع کر لیا ہے۔ یہ موبائل فون جس پر اس وقت بھی مووی بن رہی ہے، اس کی مثال شراب کی ہے، شراب کی طرح ہی ہے۔ شراب کے بارے میں قرآن نے کیا فرمایا کہ اس کا جو نفع ہے وہ کم ہے اور اس کا نقصان زیادہ ہے۔ یہ اس وقت تھا جب شراب حرام نہیں ہوئی تھی، پہلے یہ فرمایا گیا تھا، بعد میں تو شراب کو مطلقاً حرام کر دیا گیا۔ تو ہم اس کا نفع تو اٹھا رہے ہیں کہ جی ہمارا پیغام پہنچ رہا ہے، لیکن حقیقت یہی ہے کہ اس کے نقصانات سے قوم زیادہ جل رہی ہے، نوجوان بچے بچیاں زیادہ جل رہے ہیں۔ وہ جو پاکیزہ خیالات کی عمر تھی وہ عمر پاکیزہ خیالات کی نہیں رہی۔ بچے اپنی عمر سے بہت آگے جا کر شیطان کی آماجگاہ ان کے قلب اور ذہن بن چکے ہیں۔ ان کو شیطانی وساوس خیالات تیزی کے ساتھ گھیر لیتے ہیں، کیونکہ ان کے لیے اب گناہ بہت آسان اور سستا ہو گیا ہے۔ نائٹ پیکیجز لگے ہوئے ہیں، 5 روپے خرچ کرو، پوری رات انٹرنیٹ دیکھو۔ آپ اندازہ کریں کیوں ہے یہ؟ آخر یہود و نصارہ کیا یہ چاہتے ہیں کہ اس کے ذریعے دین کی تبلیغ ہوگی، اس کے ذریعے سے قرآن و حدیث عام ہوگا؟ نہیں، ان کا یہ مقصد نہیں ہے۔ وہ تو یہ سودا اس لیے کر رہے ہیں کہ چلو قرآن و حدیث کے نام پر، دین کے نام پر ہی یہ لوگ کسی طرح اس جال میں پھنسے تو صحیح، باقی تو ہم ان کو پھر اتنا کچھ دے دیں گے کہ کہیں نہ کہیں سے ان کے پاکیزہ خیالات کو ہم ٹھیس پہنچائیں گے۔ کتنے کتنے دن گزر جاتے ہیں، ہمیں رسول اللہ کے قدمین طیبین طاہرین کی ان بہاروں کا خیال ہی نہیں آتا۔ ہمیں کتنے کتنے دن گزر جاتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاکیزہ تصور میں اپنی آنکھوں سے آنسو بہائے ہوئے، تمنائیں ختم ہوتی جا رہی ہیں۔ نعت شریف پڑھ کر پہلے لوگ روتے تھے، تڑپتے تھے، حضور کا نام آتا تھا، اب وہ ختم ہوتا جا رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ خیالات جو ہیں ان پر اس کا قبضہ ہو چکا ہے۔ میں خود بھی، آپ بھی، سبھی اس میں مبتلا ہیں، الا ماشاء اللہ کوئی خوش بخت ہے جو اللہ کے فضل سے بچا ہوا ہے۔ اور آج رمضان کی رات ہے، قرآن کریم میرے ہاتھ میں ہے، میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت فرما دے اور اندر سے اتنی ہمت اور جرت دے دے کہ اس سے ہماری جان چھوٹ جائے، کیونکہ جب اس میں بندہ قدم رکھ لیتا ہے تو پھر وہ پیچھے نہیں ہٹتا، اس کو مفادات نظر آتے ہیں، جی یہ بھی فائدہ ہے، یہ بھی فائدہ ہے، یہ بھی فائدہ ہے، لیکن جو فائدہ اللہ کے کلام میں ہے نا وہ اس میں نہیں ہے۔ جی ہاں، حالانکہ عقل تو یہی کہتی ہے یار یہ کم فائدہ، دیکھو میں ابھی بول رہا ہوں، ہزاروں لوگ میری بات کو سن لیں گے۔ نہیں، اس فائدے کے ساتھ جو نقصان ہے آپ اس کو یوں سمجھیں کہ ایک دودھ کا پیالہ ہے، اس میں ایک قطرہ شراب ڈال دیں یا پیشاب ڈال دیں تو کیا اس کو کوئی پیے گا؟ سلیم الفطرت آدمی مسلمان تو اس کو منہ نہیں لگائے گا۔ بس یہی بات ہے، اس میں 100 پاکیزگیاں ٹھیک ہیں لیکن ایک ناپاکی اس کے ساتھ ضرور جڑی ہوئی ہے، ضرور جڑی ہوئی ہے۔ بہت مشکل ہے، یہ بہت مشکل ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہم عافیت مانگیں اور اللہ ہمیں ہمت دے قدم بڑھانے کی۔ انشاءاللہ تعالیٰ جب اس مالک کی مدد آ جائے گی تو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ تو ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ اپنے آپ کو دوزخ سے بچانا اور اپنی اولاد کو، اپنے گھر والوں کو دوزخ سے بچانا ہے۔ کیسے بچانا ہے؟ رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ ادبوا اولادکم، اپنی اولاد کو ادب سکھاؤ، میرا ادب سکھاؤ، میری اولاد کا ادب سکھاؤ، رسول اللہ کی آل پاک کا ادب سکھاؤ، رسول اللہ کے اصحاب کا ادب سکھاؤ، حضور کی اداؤں کا ادب سکھاؤ، حضور کی حدیث کا ادب سکھاؤ، حضور کے ذکر کا ادب سکھاؤ۔ جب تم رسول اللہ کا ادب سکھا دو گے تو اولاد نیک ہو جائے گی۔ یہ بھی تربیت کا ایک اہم ترین اور اصل جز ہے
کہ بچپن سے اپنے بچوں کو رسول اللہ کی محبت اور عشق کا ماحول دیا جائے۔ یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان کے عقائد، ان کے نظریات کی درستگی کا خیال کریں۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت اور اپنے فضل و کرم سے ہماری اولاد کو بھی، ہمیں بھی جہنم کی آگ سے محفوظ رکھے۔ اللہ ہمارے تمام اہل خانہ کو جہنم کی آگ سے محفوظ رکھے، اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب کرے، اور بلا حساب اللہ ہمیں جنت میں داخلہ نصیب کرے۔ درود پاک پڑھی، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وآلہ وآلہ وسلم۔ سورۃ الملک، یہ سورہ ملک جو ہے ترمذی شریف کی روایت میں ہے کہ سورہ ملک اپنے پڑھنے والوں کی شفاعت کرے گی۔ جو سورہ ملک پڑھنے کا عادی ہوگا یہ شفاعت کرے گی۔ میں نے پہلے بھی آپ کو یہ روایت بتائی تھی کہ جو رات میں سورہ سجدہ 21ویں پارے میں اور سورہ ملک اس کو پڑھ لے، اللہ پوری رات شب قدر میں عبادت کرنے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ 2 صورتیں ہیں، 7-8 منٹ لگیں گے آپ کو، اتنی بڑی نعمت مل جائے گی۔ تو آپ اس کی عادت بنا لیجئے، اور عادت بنانے کے لیے آپ کو ایک حدیث اور بتاؤں، آپ کا شوق بڑھانے کے لیے، کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس وقت تک آرام نہیں فرماتے تھے جب تک ان دونوں صورتوں کی تلاوت نہ فرما لیں۔ یہ حدیث میں نے شوق کے لیے سنائی آپ کو۔ جب یہ پتہ ہوگا کہ ہمارے نبی کا اتنا اس پر عمل ہے، تو پھر ہم شوق میں، حضور کی محبت میں یہ کام کریں گے۔ فرمایا تبارک الذی بیدہ الملک، بڑی برکت والا ہے وہ جس کے قبضے میں سارا ملک ہے، وہو علی کل شیء قدیر، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ الذی، وہ ذات، خلق الموت والحیات، وہ جس نے پیدا کیا موت اور زندگی کو۔ کیوں پیدا کیا موت اور زندگی کو؟ لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ تمہاری جانچ ہو، آزمائش ہو، تمہیں پرکھ لیا جائے کہ تم میں سے بہتر عمل کون لاتا ہے۔ اللہ نے موت اور زندگی اس لیے پیدا کی ہے کہ پتہ چلے کہ میرا بندہ جو ہے میری رضا کے لیے کتنا زندگی گزارتا ہے، بہتر عمل کون لاتا ہے، خلوص کس میں ہے۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ، اور وہی عزت والا، بخشنے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ کی شان کیسی ہے؟ فرمایا قل، تم فرماؤ، ارأیتم ان اصبح ماؤکم غورا فمن یأتیکم بماء معین، بھلا دیکھو تو اگر صبح کو تمہارا پانی زمین میں دھنس جائے، صبح کو اگر تمہارا پانی زمین میں دھنس جائے تو وہ کون ہے جو تمہیں پانی لا دے گا نگاہ کے سامنے بہتا؟ اگر وہ پانی جو آج ہمیں میسر ہے، کنوؤں میں ہے، دریاؤں میں ہے، سمندروں میں ہے، چشموں میں ہے، اللہ فرماتا ہے اگر یہ پانی دھنس جائے، صبح تم اٹھو تو سارے کا سارا پانی زمین میں ایسی جگہ چلا جائے جہاں سے تم نکالنے پہ قادر ہی نہ ہو، نہ تمہارا ہاتھ پہنچ سکے، نہ کوئی ڈول پہنچ سکے، نہ تمہاری اس پانی تک رسائی ہو، تو کون ہے جو اس پانی کو واپس لا سکتا ہے؟ اللہ رب العالمین، اللہ ہے جو لا سکتا ہے، اللہ لا سکتا ہے اور کوئی نہیں لا سکتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی قدرت کا بھی بیان کر رہا ہے، اور احساس نعمت بھی قرآن ہمارے دل میں پیدا کر رہا ہے۔ اور یہ بھی ذہن میں رکھیں، ایک تو یہ پانی ہے، پانی اس کے علاوہ بھی ہے، آنکھوں میں بھی پانی ہے، جو نور کہتے ہیں جیسے آنکھوں کا، اگر یہ اللہ لے جائے تو کوئی لا سکتا ہے؟ نہیں لا سکتا، اللہ ہی لا سکتا ہے۔ تو اس لیے اس پروردگار کی نعمتوں کا احساس کر کے اس کا شکر گزار بندہ بننا بڑا ضروری ہے۔ اللہ کریم فرماتا ہے نون
والقلم وما یسطرون، قلم اور ان کے لکھے کی قسم، ما انت بنعمت ربک بمجنون، تم اپنے رب کے فضل سے مجنون نہیں۔ ہمارے آقا و مولا حضور جان کائنات مفخر موجودات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کفار کو تبلیغ دین فرماتے تو وہ بدبخت حضور کی بے ادبیاں کرتے اور کہتے کہ آپ پر جنون ہے۔ تو اللہ کریم نے حضور کی عظمت کے لیے کس اسلوب سے، کس شان سے اور کس غیرت کے ساتھ رب ذوالجلال نے حضور کی عظمت کا دفاع فرمایا۔ وہ حضور علیہ السلام کے بارے میں کہتے تھے آپ کو جنون ہے، تو اب اللہ کریم نے جواب کیسے دیا ان کو؟ فرمایا نون والقلم وما یسطرون، قلم کی قسم۔ قلم سے کیا مراد ہے؟ مفسرین نے مختلف تفاسیر لکھی۔ فرمایا قلم سے مراد ایک تو یہ قلم ہے جو بہت کچھ لکھتا ہے، اس کی عظمت ہے۔ فرمایا ایک قلم وہ ہے جو قدرت کا قلم ہے، جو لوح محفوظ پر تقدیر لکھنے والا قلم ہے۔ فرمایا کہ اس کی لمبائی زمین و آسمان سے بھی زیادہ ہے۔ اللہ نے وہ نور کا قلم بنایا ہے اور اس کو بھی رسول اللہ کے نور سے پیدا کیا ہے۔ تو اس قلم کی قسم ہے، لوح محفوظ میں جو لکھا ہوا ہے، جو تقدیر میں لکھا ہوا ہے، اے محبوب اللہ کے ہاں یہ جو کہتے ہیں تم پر جنون ہے، اللہ کے ہاں یہ نہیں لکھا ہوا۔ فرمایا ما انت بنعمت ربک بمجنون، تم اپنے رب کے فضل سے مجنون نہیں۔ اور تمہارا مقام کیا ہے؟ وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونَ، اور ضرور تمہارے لیے بے انتہا اجر ہے۔ تمہارے لیے سارے بولے نا، بے انتہا اجر ہے۔ جب بے انتہا اجر ہے تو اس کا مطلب ہے آپ کی خوبیاں بھی بے انتہا ہیں، آپ کے کمالات بھی بے انتہا ہیں، آپ کے اوصاف بھی بے انتہا ہیں، آپ کا حسن بھی بے انتہا ہے، آپ کا علم بھی بے انتہا ہے، آپ کے اخلاق بھی بے انتہا ہیں۔ اے محبوب ہم نے انتہا والا عیب تو آپ کے ساتھ رکھا ہی نہیں ہے۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ جو تمہاری بے ادبی کرتے ہیں اور انتہا کی بات کر رہے ہیں، نہیں نہیں محبوب آپ کے لیے تو رب ذوالجلال نے لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونَ، محبوب آپ کے لیے تو بے انتہا اجر رکھا ہے۔ اسی کا ترجمہ تو امام احمد رضا نے کیا، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے۔ یہ قرآن کا ترجمہ اعلیٰ حضرت نے کیا، حیران ہوں میرے شاہ، ایسا اجر جس کی کوئی حد نہیں، جس کی انتہا نہیں ہے، تو میں حیران ہوں۔ نبی پاک علیہ السلام کو رب ذوالجلال نے ایسے لطف و کرم سے نوازا، اتنا انعام حضور پر اللہ نے فرمایا ہوا ہے۔ پھر آگے فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، بے شک تمہاری خوبو بڑی شان کی ہے۔ اللہ اکبر، اے محبوب تمہارے اخلاق تو بڑے شان والے ہیں، تمہیں دیوانگی سے کیا غرض ہے؟ جنون تمہارے ساتھ کیا تعلق رکھ سکتا ہے؟ دیوانے تو چلتی ہوا سے الجھ جاتے ہیں، اور محبوب تم وہ ہو کہ تمہیں تو ہم نے ساری کائنات کے اخلاق جب اپنی بلندی پہ پہنچیں گے، سارے مسلمانوں کے اخلاق، پھر اولیاء کے اخلاق، پھر صحابہ کے اخلاق، صدیقین کے اخلاق، سیدنا صدیق اکبر تک، اور پھر اس کے بعد محبوب نبیوں کا جو سلسلہ ہے ان کے اخلاق، پھر رسولوں کا سلسلہ ان کے اخلاق، اولو العزم جو ہیں ان کے اخلاق، ابراہیم خلیل اللہ کے اخلاق۔ اے محبوب جب سارے اکٹھے ہو کر
اپنے اوج کو، کمال کو، بلندی کو پہنچ جائیں گے۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے محبوب سارے تمہارے تلووں کا ہی بوسہ لے سکیں گے، بس تمہاری شان اتنی اعلیٰ و رفیع ہے، تمہارے قدموں کا بوسہ لے سکتے ہیں۔ کیونکہ علا فرمایا، علا کا مطلب یہ ہے نا، میں کہوں نا علی الارض، زمین کے اوپر، علی السقف، چھت کے اوپر، علی السماء، آسمان کے اوپر۔ تو حضور کو فرمایا محبوب آپ اخلاق کے اوپر ہیں، سارے اخلاق تو آپ کے قدموں کے نیچے ہیں۔ مفسرین نے فرمایا ہر ایک کو اخلاق اپنانے کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہمارے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اخلاق اپنانے کی ضرورت نہیں ہوتی، اخلاق اپنانے کی ضرورت نہیں ہوتی حضور کو، نہیں، رب ذوالجلال نے تمام اخلاق اپنے کمال اور بلندی کے ساتھ حضور کی طبیعت اقدس میں ودیعت فرمائے ہیں۔ حضور کو کچھ اپنانا نہیں پڑا، حضور کو دنیا میں آ کے کچھ بننا نہیں پڑا، رب ذوالجلال نے بنا کر محبوب کو بھیجا ہے، سوار کر محبوب کو بھیجا ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام خود فرماتے ہیں کہ اللہ نے مجھے مکارم اخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجا ہے۔ حضور آئے تو اخلاق مکمل ہوئے، حضور آئے تو کمالات کو کمال ملا، حضور آئے تو سب کچھ ہوا۔ ہم غیروں سے کیوں متاثر ہیں؟ ہم ان کا لٹریچر کیوں پڑھتے ہیں؟ ہم ان کی مثالیں کیوں دیتے ہیں؟ ہم یورپ سے، مغرب سے کیوں متاثر ہو؟ تھوک دو ان کے اوپر۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ جب رسول اللہ اتنی شان والے موجود ہیں، جب حضور کی ادائیں اتنی پیاری ہیں، جب حضور کے اخلاق اتنے حسین ہیں، تو ہمیں کسی اور کی طرف جھانکنے کی بھی ضرورت ہے۔ آج مسلمان بچوں کو کبھی کہتے ہیں جی فلاں کو پڑھو، کبھی کہتے ہو فلاں کو پڑھو، ارے رسول اللہ کو پڑھو، اور رسول اللہ کو پڑھنا ہے تو قرآن کو پڑھو۔ حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ سے کسی نے پوچھا حضور کے اخلاق کے بارے میں بتائیں، آپ نے فرمایا قرآن نہیں پڑھا؟ سارے کا سارا قرآن میرے نبی کا اخلاق ہے، الحمد سے والناس تک سارا قرآن رسول اللہ کا اخلاق ہے۔ حضور کا اخلاق، اللہ اکبر۔ پاگل عورت دھوپ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ہاتھ پکڑ کے کھڑی ہو گئی۔ پگلی عورت تھی، پگلی عورت بولنا شروع ہو جائے، پاگل آدمی تو آپ کو پتہ ہے کتنی دیر بولتا ہے۔ حضور کو گھنٹوں دھوپ میں لے کے کھڑی رہی، صحابہ انتظار کرتے رہے، حضور علیہ السلام نے اس پگلی سے ہاتھ نہیں چھڑایا۔ صحابہ نے بعد میں عرض کی حضور پگلی تھی، یہ تو بولتی رہتی۔ حضور نے فرمایا اس کی اگر میں نہ سنتا تو کون سنتا، میں نہ سنتا تو کون سنتا۔ حاتم طائی کی بیٹی حضور کی بارگاہ میں قیدی بنا کے لائی گئی، رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آئی، حضور نے اپنی مزمل والی چادر اتار کر اس بیٹی کے سر کے اوپر رکھی۔ لائے کوئی ایسی مثال، دشمن کی بیٹی کو حضور نے اپنی، کافر کی بیٹی تھی، آئی تو کافروں کی طرف سے تھی، حضور نے چادر دی، اور اس کے باپ کی جو خوبی، حالت تھا وہ کافر لیکن اس کی سخاوت کی کوئی خوبی تھی تو وہ حضور نے بیان کی۔ وہ واپس اپنے بھائی عدی بن حاتم کی طرف جب گئی تو عدی بن حاتم حیران، پہلے حضور نے اس سے پوچھا بیٹی یہ بتاؤ یہاں رہنا چاہتی ہو یا واپس جانا چاہتی ہو؟ اس نے کہا میں واپس جانا چاہتی ہوں۔ حضور نے فرمایا اس کو باحفاظت پہنچا کر آؤ۔ عدی بن حاتم کے پاس گئی، عدی بن حاتم نے کہا وہ تو حضور کے خوف سے ملک چھوڑ کے بھاگ گئے تھے، تو کہا کہ کیسا پایا تم نے؟ حضور علیہ السلام کے بارے میں پوچھا، کہا میں بتا نہیں سکتی، خود جا کے دیکھا ہو، میں نے حضور کو ایسا پایا کہ خود جا کے دیکھا ہو۔ عدی بن حاتم جب بہن سے سنتے ہیں تو پھر چلے آئے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں، حضور علیہ السلام کی خدمت میں آئے تو خیال یہ تھا یہ کوئی بادشاہ ہے، کوئی سلطان ہے۔ کہتے ہیں لیکن جب میں داخل ہوا حضور کی بارگاہ میں تو میں حیران ہو گیا کہ نبی کریم علیہ السلام زمین پہ جلوہ فرما تھے۔ میرے دل نے کہا یہ بادشاہ نہیں ہے، اس نے تو تخت ہی نہیں لگایا، کیا خبر ہے؟ ساری کائنات کی بلندیاں جس تخت کے نیچے ہیں وہ رسول اللہ کا تخت ہے۔ پھر کہا کہ جب لوگ
فارغ ہو گئے تو رسول کریم علیہ السلام مجھے اپنے ساتھ گھر لے گئے. فرمایا عدی میرے ساتھ چلو. حضور جب مجھے لے گئے، حضور کا کاشان اقدس دیکھ کر میں حیران ہو گیا. اس کی لمبائی چوڑائی کیسی تھی، اگر پاؤں دیوار پہ لگے دوسری طرف سر دیوار پہ لگ رہا ہے، اور کھجور کی لکڑیوں سے چھت بنی ہوئی ہے. کہتے ہیں نبی کریم علیہ السلام نے جو آپ کا بستر تھا جو کھجور کی چھال کا بنا ہوا تھا، حضور نے وہ بچھا کر فرمایا عدی اس پہ بیٹھ جاؤ. کہا میں نے کہا یا رسول اللہ آپ بیٹھے. وہ تو اس وقت حضور کو رسول تو نہیں کہتے تھے. کہا آپ بیٹھیں. حضور نے فرمایا نہیں تم مہمان ہو، تم بیٹھو. کہا میرے دل نے پھر گواہی دی یہ بادشاہ نہیں ہے، دل خود ہی کہہ رہا تھا کہ یہ اللہ کے نبی ہیں. کہا پھر حضور پر نور علیہ السلام حضور پر نور علیہ السلام کے اخلاق دیکھ کر حضرت عدی بن حاتم حضور کے قدموں میں سر رکھ دیا، ایمان لے آئے. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا عدی تم دیکھو گے کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ قیصر و کسریٰ کے خزانے مدینے کی گلیوں میں ڈھیر ہوں گے. عدی بن حاتم نے غور سے سن کے کہا حضور کسریٰ بن ہرمز اس کے خزانے، وہ بادشاہ ایران کے بادشاہ، ان کے خزانوں کی تو بڑی باتیں، وہ قیصر ان کے خزانے. حضور نے فرمایا ہاں ان کے خزانے. اور کہا عدی ایک وقت آئے گا کہ تم دیکھو گے کہ ایک عورت عراق سے چلے گی بیت اللہ شریف تک آ جائے گی، کوئی اسے آنکھ اٹھا کر دیکھنے والا نہیں ہوگا. اتنا امن کا دور ہو جائے گا، اسلام اس طرح پھیلے گا. فرمایا عدی پھر ایک وقت ایسا آئے گا کہ زکوٰۃ لینے والا کوئی نہیں ہوگا، مسلمان زکوٰۃ لے کے گھوم رہے ہوں گے، زکوٰۃ واپس آ جائے گی. عدی بن حاتم کہتے ہیں حضور علیہ السلام کے وصال ظاہری کے بعد میں نے فاروق اعظم کے دور میں دیکھا کہ مدینہ طیبہ کی گلیوں میں قیصر و کسریٰ کے خزانے بکھرے ہوئے تھے. صحابہ علیہ رضوان نے جب وہ خزانے بھجوائے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، تو ساتھ حضرت سعد بن ابی وقاص نے لکھا کہ یا امیر المومنین، ہم جب ان کے محلات میں داخل ہوئے تو پردوں پر بھی سونا لٹکا ہوا تھا، لیکن جو صحابہ داخل ہوئے انہوں نے ایک سوئی بھی خیانت نہیں کی، سارے کا سارا مال امیر المومنین آپ کو بھیج دیا ہے. حضرت فاروق اعظم رو پڑے اور کہا حضور کے ایسے امانت دار غلام ہیں. حضرت علی المرتضیٰ نے حوصلہ دیا، کہا امیر المومنین جب عمر جیسا حکمران ہو تو پھر نیچے لوگ ایسے ہو. عدی بن حاتم کہتے ہیں پھر میں نے وہ وقت بھی دیکھا کہ ایک عورت عراق سے چلتی ہے اور بیت اللہ شریف آ جاتی ہے تو کوئی نگاہ اٹھانے والا نہیں ہے. کہا میں اس انتظار میں ہوں کہ وہ وقت کب آئے گا کہ جب زکوٰۃ واپس آ جائے گی. تو کہتے ہیں کہ عمر کا آخری حصہ آ گیا، آپ نے وہ دور تو نہ دیکھا لیکن حضور کی خبر سچی تھی. حضرت عمر بن عبدالعزیز کا دور آیا تو 8 صوبوں سے زکوٰۃ واپس آ گئی. کہا یہاں زکوٰۃ لینے والا کوئی بھی نہیں ہے، یعنی جتنے مصارف ہو سکتے تھے زکوٰۃ کے، جتنے گورنر تھے انہوں نے حضرت عمر بن عبدالعزیز کو لکھ کر بھیجا کہ یہاں پر جتنے مصارف ہو سکتے تھے ہم نے سارے کر دیے ہیں. غریب مسلمانوں کو بھی دے دیا، قرض کے طور پر نہیں ویسے تحفہ دے دیا. ہم نے یہاں جو ذمہ کافر تھے ان کو بھی دے دیا، یہاں ہم نے بچیوں کی شادیوں کے لیے الگ سے رقم دے دی. سب کو دے کر کہا کہ اب یہاں کوئی نہیں بچا، یہ سارا بیت المال میں جمع کر لیں. وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، یہ حضور کی برکتیں ہیں. حضور کا دین اتنا سچا ہے. آج کبھی آکسفورڈ کی مثال، کبھی جناب کیمبرج کی مثال، کبھی او لیول کبھی اے لیول، یہ نظام اپناؤ، یہ تعلیم اپناؤ، یہ ملے گا وہ ملے گا. کچھ بھی نہیں ملا آج تک. 70 سال سے تو اس ملک کے اندر ہمارے بڑے بھی چلے گئے، ہم بھی دیکھ رہے ہیں خزانہ خالی ہے، خزانہ خالی ہے، خزانہ. ملک کے حالات ٹھیک نہیں ہیں، قرض بہت ہو گیا ہے، قرض بہت ہو گیا. اگر تم نے کلمہ رسول اللہ کا پڑھا ہے تو پھر قرض کیوں ہو گیا ہے؟ اگر تم نے اپنے نبی کا کلمہ پڑھا ہے تو پھر قرض کیوں نہیں اترتا؟
یہ وہ اسلام ہے نا جو رسول اللہ لائے ہیں۔ وجہ یہی ہے کہ حکمران اتنے امانت سے بالکل دور، سود کھانے والے حرام خور، ان کے اپنے مفادات، اور پھر عوام کا بھی حال یہی ہے کہ وہ بھی یورپ کی تعلیم کے پیچھے ہے، یورپین سسٹم کے پیچھے ہے، اور نہ کوئی اس میں آواز اٹھاتا ہے، نہ ظالم کو ظالم کہنے کے لیے کوئی تیار ہے۔ ہم نظام کے خلاف جنگ نہیں کر رہے، یہ ہمارا سب سے بڑا المیہ ہے۔ ہم نظام کو خراب نہیں کہتے، ہم کہتے ہیں ہم دین کی تبلیغ کریں گے، نظام یہ چلتا رہے۔ تو یاد رکھیے پھر دین کبھی غالب نہیں آئے گا اس طرح۔ دین کو غالب کرنے کا طریقہ یہی ہے کہ حکومت دین کے سپرد کی جائے، قرآن اور حدیث کے سپرد کی جائے، حکمران صحیح لائے جائیں۔ آپ اس سسٹم میں رہ کر جتنا مرضی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ آپ سمجھے میں ادا کر لوں گا، نہیں، امر بالمعروف کا تقاضا ہی یہ ہے کہ حکمران جو ظلم کرتے ہیں اس کے خلاف آپ اپنی آواز بلند کریں۔ آپ کی شہادت ہو سکتی ہے زیادہ سے زیادہ، آپ کے رفقا کی شہادت ہو سکتی ہے، لیکن اس شہادت کا بدلہ یہ ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دین کو نافذ کر دے گا۔ تو حضور کے اخلاق کتنے عظیم ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ جل شانہ نے جو حضور کے بارے میں جنون کی بک بک کر رہے تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ کا جلال، اس کا قہر، اس کا غضب، اللہ اکبر۔ یہ ولید بن مغیرہ ایک شخص تھا، ولید بن مغیرہ، یہ نبی کریم علیہ السلام کے بارے میں بکواس کر رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ جنون ہے حضور کو معاذ اللہ۔ اللہ رب ذوالجلال نے حضور کی پہلے شانیں بیان کی، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس گستاخ کو، پہلے یہ کافر تھا اب گستاخ ہو گیا، فرق سمجھنا ضروری ہے، پہلے کیا تھا؟ کافر تھا، اب کیا ہو گیا؟ رسول اللہ پہلے بتوں کی پرستش کرتا تھا، کسی نے اس کا عیب نہیں کھولا، کسی کو پتہ کچھ نہیں چلا اس کے بارے میں، بتوں کی پرستش کرتا تھا، سردار تھا اپنی قوم کے اندر، بڑی عزت والا تھا اپنی قوم کے اندر، لیکن جب نبی پاک علیہ السلام کی عزت سے الجھا، حضور کی بے ادبی کی، تو رب ذوالجلال نے اب اس کے عیوب کو قرآن میں بیان کر دیا۔ یعنی اب جب تک قرآن کی تلاوت کی جائے گی اس وقت تک اس کے عیبوں کا ذکر ہوتا رہے گا۔ آپ دیکھیں اللہ کا جلال، اس وقت تک کے لیے نہیں، آج بھی قرآن پڑھا گیا اور اس کے عیبوں کا ذکر تلاوت کیا گیا اور بتایا گیا کہ رسول اللہ کے گستاخ کے خلاف رب ذوالجلال کی غیرت کا اظہار کیا ہے۔ سنیے قرآن نے کیا فرمایا، فرمایا وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ، اور ہر ایسے کی بات نہ سننا جو بڑا قسمیں کھانے والا ہے، یہ جھوٹی قسمیں کھاتا ہے، تو جھوٹا ہوا، جھوٹی قسمیں کھاتا ہے، یہ بہت بڑا عیب ہے۔ پھر اس کا ایک اور عیب اللہ نے بیان کیا، فرمایا حماز مشاء بنمیم، فرمایا بہت تانے دینے والا، تانے دینے والا، عورتیں تانے دیتی ہیں، اور فرمایا ایک اور عیب یہ ہے کہ بہت ادھر کی ادھر لگانے والا، چغل خور، سردار بنا ہوا تھا، عزت والا بنا ہوا تھا، رب ذوالجلال نے اس کی طبیعت کے اندر جو جو بگاڑ تھا سارے کا سارا کھولنا شروع کر دیا۔ فرمایا یہ جو ہمارے محبوب کے بارے میں کہہ رہا ہے اس کی حالت یہ ہے، کیا ہے؟ فرمایا کہ بڑی قسمیں کھاتا ہے جھوٹی، اور تانے دیتا ہے اور چغل خوریاں کرتا ہے، اور فرمایا مناع للخیر، بھلائی سے بہت روکنے والا ہے، خیر سے روکتا ہے، یہ تو شریر ہے، شر کے کام کرتا ہے، شر کی طرف لوگوں کو بلاتا ہے، اور فرمایا معتد اثیم، حد سے بڑھنے والا، یہ حد سے بڑھنے والا ہے، بدکار ہے۔ پھر فرمایا عتلم بعد ذالک زنیم، یہ سخت طبیعت، اور اس کے ساتھ فرمایا اس پر ترا یہ کہ اس کی اصل میں خطا ہے، اس کی اصل میں خطا ہے۔ اس کا ترجمہ اور کروں، اس کا ترجمہ ہے یہ حرام زادہ ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ قرآن فرما رہا ہے، آپ ذرا زور سے کہہ دیں نا،
تاکہ آپ کو ثواب بھی مل جائے۔ فرمایا محبوب یہ جو تمہارے بارے میں کہہ رہا ہے نا، رب فرما رہا ہے، رب کا بندہ پیدا کیا ہوا ہے، رب نہیں پیدا کیا نا ولید بن مغیرہ کو، تو اللہ نے اس کے عیبوں کو کھول دیا۔ وہ تو ستار ہے، وہ تو عیبوں کو چھپاتا ہے، لیکن نہیں، جو رسول اللہ کا بے ادب ہے، قرآن کس جلال سے رب ذوالجلال کی غیرت کا بیان کر رہا ہے۔ فرمایا محبوب یہ تو حرام زادہ ہے، اتل بعد ذالک زنیم، اس کی اصل میں خطا ہے۔ اور کیا فرمایا؟ ان کان ذا مال و بنین، اس پر کہ کچھ مال اور بیٹے رکھتا ہے، یعنی اس کے پاس مال ہے اور بیٹے رکھتا ہے۔ اور اذا تتلی علیہ آیاتنا، جب اس پر ہماری آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں، قال اساطیر الاولین، کہتا ہے یہ اگلوں کے قصے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اگلی آیت پڑھنے سے پہلے میں آپ کو بتاؤں حدیث پاک میں کیا مفسرین نے لکھا کہ ولید بن مغیرہ جب اس کے یہ عیب رسول اللہ نے اس کے سامنے بیان کیے، یہ حضور نے آیتیں اس کو سنائیں کہ تیرے بارے میں تو رب ذوالجلال نے یہ فرما دیا ہے، تو یہ اپنی ماں کے پاس گیا اور اپنی ماں کو جا کر کہنے لگا کہ میرے بارے میں نبی کریم علیہ السلام نے یہ عیب بیان کیے ہیں، 9 باتیں ایسی ہیں جن کو میں جانتا ہوں کہ میرے اندر پائی جاتی ہیں، ایک بات ایسی ہے جس کو میں نہیں جانتا، تو جانتی ہے۔ کیوں؟ کہ رب ذوالجلال نے فرمایا ہے، حضور نے تلاوت کیا ہے کہ یہ حرام زادہ ہے، اس کی اصل میں خطا ہے، تو مجھے تو نہیں پتا، تو بتا کہ یہ بات کیسی ہے۔ ماں نے جب ٹال مٹول کی نا تو تلوار نکال لی، اس نے کہا تیری گردن مار دوں گا، سچ بتا دے، کیونکہ میں اس کی زبان سے سن کر آیا ہوں جو کبھی جھوٹ نہیں بولتے، مجھے سچ بتا دے۔ تو پھر وہ ماں جو تھی کہنے لگی ہاں بات یہی ہے، تیرے جو باپ مشہور ہے اس کا بڑا مال تھا، دولت تھی، اولاد اس کی کوئی نہیں تھی، اولاد وہ پیدا کر ہی نہیں سکتا تھا، تو مجھے یہ ڈر ہوا کہ اس کا مال کوئی قبضہ کر لے گا، تو اس کی اولاد نہیں ہے، تو ایک چرواہا تھا، تو اس بدکار کی اولاد ہے، تو بدکاری کی پیداوار ہے، تو حرام زادہ ہے۔ جو رسول اللہ کی گستاخی کرنے سے پہلے معزز تھا، کافر تھا حالانکہ، لیکن اپنی قوم میں عزت والا تھا، آج رب ذوالجلال نے اس کی ذات کے بخیے ادھیڑ دیے، سارے کا سارا اس کا بھرم رب ذوالجلال نے تباہ و برباد کر دیا۔ کیوں؟ ہمارے محبوب کی اس نے گستاخی کی۔ اور اس پر بس نہیں ہے، اب اس کا جو ظاہر حسن تھا ولید بن مغیرہ کا، بڑا اپنے آپ کو حسین و جمیل سمجھتا تھا، کر و فر اور اکڑ کے ساتھ چلتا تھا۔ رب ذوالجلال فرماتا ہے سَنَسِمُهُ عَلَى الْخُرْطُومِ، قریب ہے کہ ہم اس کی سور کی سی تھوتنی پر داغ لگائیں گے۔ اس کی ناک کو اللہ نے فرمایا یہ ناک نہیں، حالانکہ آپ نے ایک جملہ سنا ہوگا نینو نقش، اور ناک کی بڑی عزت ہوتی ہے نا، کہ خاندان میں ناک کی بڑی عزت ہے، اور عرب کے لوگ اپنی ناک رکھنے کے لیے بہت کچھ کرتے تھے، کہتے ہیں نا خاندان میں ناک کٹوا دی۔ رب ذوالجلال نے حقیقت میں فرمایا سَنَسِمُهُ عَلَى الْخُرْطُومِ، یہ جو گستاخ رسول ہے، جو میرے نبی کی بے ادبی کر رہا ہے، ان قریب اس کی ناک نہیں، سور کی تھوتنی۔ یہ کیا پڑھا میں نے؟ قرآن۔ کیا پڑھا؟ ہاں، قرآن فرماتا ہے یہ اس کی سور کی تھوتنی ہے، اور ہم ان قریب اس کو داغ دیں گے، اس کو عیب دار کر دیں گے، اس کی عزت خاک میں ملا دیں گے۔ فرمایا کہ ولید بن مغیرہ جو مکے میں حضور کی بے ادبیاں کرتا تھا، بدر کے دن آیا تو پھر کسی صحابی کی تلوار سے اس کی ناک کٹ گئی، اللہ نے اس کو ایسا داغ لگایا، ناک ہی نہ رہی، اتنا عیب والا اس کا منہ فٹے منہ ہو گیا۔ رب ذوالجلال کا غضب
گستاخ رسول کے لیے، اور آپ گستاخ رسول کے بارے میں نرم بات کریں؟ جی یہ قرآن نرم بات کر رہا ہے؟ وَتُلِّمْ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٌ، یہ نرم بات ہے؟ یہ سَنَسِمُهُ عَلَى الْخُرْطُومِ، یہ نرم بات ہے؟ تو پھر جو قرآن تمہیں مزاج دے رہا ہے کہ رب ذوالجلال گستاخ رسول پر اپنی غیرت کا ایسا اظہار فرماتا ہے، باطن ظاہر جو اس کے عیب ہیں رب ذوالجلال سب کچھ کھول کے رکھ دیتا ہے، دنیا سے چھپا ہوا تھا لیکن رب ذوالجلال نے فرمایا اس کی اصل میں خطا ہے۔ تو اب گستاخ رسول کے بارے میں نرم بات ہوگی؟ جی ایسی بات کرو جیسے قرآن نے بات کر کے اس کی ذات کے اندر جو کچھ گند تھا سارے کا سارا ظاہر کر کے اس کو ذلیل اور رسوا کر کے رکھ دیا۔ تو جب بھی گستاخ رسول کے بارے میں بات ہو تو احترام کے ساتھ بات، جو حکمرانوں نے احترام کیا ہے نا اس ملونہ کا، اس جہنم کی کتیا کا، کہ آج اس کو کافر اٹھائے پھر رہے ہیں، اس کو عدالتوں نے بری کیا ہے، آپ دیکھیے گا کہ ان کا انجام کیا ہوگا۔ جی جی جو شامل تھا اس کا انجام کیا ہوگا، اور جو قادیانیوں کا احترام کر رہے ہیں ان کا انجام آپ دیکھیے گا کیا ہوگا۔ جی ہاں اللہ آپ کو زندگی دے، آپ دیکھیے گا ان کی سور کی تھوتنیاں بھی داغی جائیں گی جو رسول اللہ کی گستاخیاں کر رہے ہیں یا گستاخوں کی حمایت کر رہے ہیں، ان کے بھی عیب اسی طرح کھلیں گے۔ آپ دیکھ نہیں رہے کتنا چھپا چھپا کے قوم سے انہوں نے حرام خوریاں کی تھی پچھلوں نے، پھر کھلا کہ نہیں کھلا؟ اور ان کے بہت سارے وہ راز، ان کی فائلیں سب کے پاس ہوتی ہیں کہ اندر کیا ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ پھر ان کو ظاہر کرتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب کے گستاخوں سے یوں ہی انتقام لیتا ہے۔ تو اب مسلمان کو کیا چاہیے کہ اپنا مزاج گستاخ رسول کے بارے میں کیسا رکھے؟ جی یہ مزاج ہے، گستاخ نبی کی ایک سزا، بس دوسری بات نہیں ہے، دوسری بات ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں محبوب علیہ السلام کی سچی سچی وفا عطا فرمائے، حضور کی محبتوں، حضور کی چاہتوں میں زندگی گزارنے کی توفیق دے۔ گستاخ رسول سے ہاتھ نہیں ملایا جا سکتا، اس سے سودا نہیں لیا جا سکتا، اس سے رشتہ، اس کے ساتھ کھایا پیا نہیں جا سکتا، وہ بیمار ہو جائے اس کی عیادت کو جایا، وہ مر جائے تو اس کے جنازے میں جایا نہیں جایا جا سکتا۔ جو گیا وہ گیا، وہ گیا ایمان سے، وہ گیا قرآن سے، وہ گیا رب ذوالجلال سے، ان کے ہاں رشتہ کیا نہیں جا سکتا، ان کے ہاں نہ ان کی بیٹی لے سکتے ہیں نہ بیٹی دے سکتے ہیں۔ یہ بھی بڑا مسئلہ ہے اس دور کے اندر۔ آج میں اس بات پہ غور کر رہا تھا، کہیں رشتہ دیکھنے جائیں اور رشتہ دیکھنے جب جائیں تو سامنے سے اگر کوئی یہ کہے کہ لڑکا ہے بڑا لائق فائق، سارے کام بڑے اچھے ہیں اس کے، لیکن ایک مسئلہ ہے کہ یہ تمہارے باپ کے بارے میں یہ کہتا ہے کہ تمہارا باپ بھی بشر ہے اور فرعون بھی بشر ہے، لہٰذا دونوں برابر ہوئے، کیا خیال ہے؟ رشتہ کر لے گا کوئی؟ بھئی بشر ہے نا، فرعون آدمی نہیں تھا، انسان نہیں تھا، کوئی نہیں کرے گا۔ اچھا اگر لڑکا یہ کہے کہ نبی بھی بشر اور ہم بھی بشر، تو لہٰذا نبی ہمارے بڑے بھائی کی مثل ہوئے، تو پھر اصل میں عقیدے کا بس تھوڑا سا مسئلہ ہے، باقی تو کوئی اتنا مسئلہ نہیں ہے، ویل سیٹلڈ فیملی ہے، آہستہ آہستہ آ جائے گا، کیا پتہ آئے گا کہ نہیں آئے گا، تمہیں لے جائے گا تو اس لیے رشتہ کرنے سے پہلے جب کسی کے گھر میں رشتے کے لیے جائیں، بچی کے رشتے کے لیے، یا آپ کے گھر کوئی آ ہی جائے تو پہلا سوال یہ کرو کہ یہ بتاؤ پکے ٹھکے سنی ہو، بریلوی ہو، یہ پوچھو، ہاں کیا ہو؟ بریلوی پوچھو، بریلوی، کیونکہ یہ پہچان ہے اس دور میں ہماری، پوچھو بریلوی ہو، یا رسول اللہ کہتے ہو، حضور کا میلاد مناتے ہو،
نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت کو مانتے ہو، گستاخ رسول کو کافر مانتے ہو، ختم نبوت کا جو منکر ہو اس کو کافر مانتے ہو، اور گستاخ رسول کے بارے میں کوئی نرم بات تو نہیں کرو گے، پورا اس کا انٹرویو پہلے کریں، اس سے کوئی 12-15 سوالات کریں اس سے عقیدے کے بارے میں، جب پوری طرح مطمئن ہو جائیں کس کی مسجد میں نماز پڑھنے جاتے ہو یہ بھی پوچھیں۔ یہ تو نہیں سوچتے کہ ہاں نہیں ہم تو ہر جگہ چلے جاتے ہیں، کھانا تو ہر جگہ نہیں کھاتے، جوتا تو ہر ایک سائز کا نہیں پہنتے، کپڑے تو ہر سائز کے نہیں پہنتے، جو چیز ظاہری زندگی کے لیے وہ تو اپنی پسند سے تم جو ہے نا بالکل فٹ فاٹ رکھتے ہو، اور عقیدے کے مسئلے میں ہر جگہ چلے جاتے ہو؟ نہیں، پوچھو اہل سنت و جماعت کی مسجد میں صحیح العقیدہ امام کے پیچھے نماز پڑھتے ہو؟ صحابہ کے بارے میں پوچھو، سیدنا امیر معاویہ کے خلاف بک بک تو نہیں کرتا ہے؟ سب کچھ پوچھنے کے بعد پھر جو تمہاری ڈیمانڈ ہے، کف ہے، عمر پوچھنی ہے، اس کا علم دیکھنا ہے، اس کی ڈگری دیکھنی ہے، اس کا گھر بار دیکھنا ہے، اس کا مزاج دیکھنا ہے، جو کچھ دیکھنا ہے بعد میں دیکھنا ہے، پہلے کیا دیکھنا ہے؟ عقیدہ۔ پہلے کیا دیکھنا ہے؟ عقیدہ دیکھ کے پھر اس کے ہاں رشتہ کرو، اس سے رشتہ لو، اللہ تعالیٰ برکت دے گا، نسل تو بچے گی، نسل بچ جائے گی۔ جی ہاں، کس کے فالوور ہو یہ بھی پوچھو اس سے۔ ہاں نہیں میں تو سب کی تقریریں سنتا ہوں، میں تو سب کی تقریریں سنتا ہوں۔ وہ جو رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں بک بک کرتے ہیں ان کی بھی تقریریں سنتا ہے، تو پھر اس کو رشتہ نہیں دینا ہے، اس سے رشتہ ہو ہی نہیں سکتا۔ جی یہ قبول ہے آپ لوگوں کو؟ ہاں نکاح بھی ہو نا، نکاح کے ٹائم بھی پوچھو اس سے، اچھی طرح اقرار کراؤ، جنہوں نے رسول اللہ کی بیعت بھی کی ان کے کفر کا اقرار کرواؤ، یہ کافر ہیں، اس کے بعد اس کے ساتھ نکاح پڑھاؤ۔ جی ہاں، جو کسی بد مذہب بد عقیدہ شخص جو رسول اللہ کا بے ادب ہے اس کے جنازے میں چلا گیا تو اس نے مسلمان سمجھا، جبھی تو جنازے میں گیا، اس کا اپنا ایمان چلا جائے گا، اس کا نکاح بھی چلا جائے گا۔ یہ بھی ذرا احتیاط کیا کریں، ہر ایک کے جنازے میں نہ جائیں، جنازہ اسی کا پڑھیں جو رسول اللہ کا عشق رکھتا ہے، جو حضور کی محبت رکھتا ہے، جو حضور کا ادب کرتا ہے، اس کے جنازے میں جاؤ تو تمہاری مغفرت ہو جائے گی۔ اور باقی یہ نہیں ہو جی ہمارے خالو تھے بس تھوڑے ایسی ڈھل مل ٹائپ تھے، نرم، سب کو ٹھیک کہتے تھے، جو سب کو ٹھیک کہے وہ تو اس کو تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے، سب ٹھیک ہو سکتا ہے؟ یہ تو کائنات میں نظام ہی نہیں ہے نا۔ لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ، جنتی اور دوزخی ایک ہو سکتے ہیں؟ قرآن فرماتے ہیں برابر نہیں ہے، تو جب برابر نہیں ہے تو سب کچھ ٹھیک کیسے ہو سکتا ہے؟ نہ دن اور رات ایک ہو سکتے ہیں، نہ اندھیرا اجالا ایک ہو سکتا ہے، نہ کھٹا میٹھا ایک ہو سکتا ہے، جی سب کچھ الگ الگ ہے بھائی۔ جو حق ہے وہ حق ہے، جو باطل ہے وہ باطل ہے، جو کفر ہے وہ کفر ہے، جو اسلام ہے وہ اسلام ہے، جو ایمان ہے وہ ایمان ہے، جو نفاق ہے وہ نفاق ہے، جو گستاخی ہے وہ گستاخی ہے، جو بے ادبی ہے وہ بے ادبی ہے۔ یہ کیسے ہو گیا؟ سب ٹھیک ہیں؟ سب تو ٹھیک نہیں ہیں۔ سب ٹھیک ہیں تو جا کے بندہ نالے میں منہ مار دے یہ بھی ٹھیک ہے، نالے میں سے کھانا شروع کر دے، روٹی نہ کھائے، کیچڑ اٹھا کے کھائے، سب ٹھیک ہے؟ یہ کوئی کرے گا؟ یہ عقل یہ شعور سب کو ہے۔ پیر میں جوتا پہنتی پتہ چل جاتا ہے الٹا پہنا ہے کہ سیدھا پہنا ہے، یہ پتہ نہیں چلتا کہ یہ گستاخ ہے، بے ادب ہے کہ نور والا ہے۔ تو بس عقیدہ پکا ٹھکا سنی ہو، اپنی قبر پہ بھی اتنا حضور کی سنیت، حضور کے دین کا کام، سنیت کا کام کرو، اور اتنے پکے سنی بن کر رہو تمہارے جنازے میں کوئی وابی ویسے ہی نہ آئے، قریب ہی نہ گزرے، نہ 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 یہ تو بریلوی کا جنازہ ہے ایسے بولے۔ اور میری وصیت ہے یہ اپنی اولاد کو، اگر ان کی زندگی ہو تو یہ میرے جنازے پہ اعلان کریں کہ ادھر کوئی گستاخ رسول جنازے میں شامل نہیں ہو سکتا۔ کوئی آ گیا تو یا تو پہلے سنی ہو جاؤ، جی پہلے سنی ہو جاؤ، یا پھر بار تپڑ ہے آپ میں، آپ کر لیں گے نصیحت؟ جی اور نہیں جی ہمارے تو رشتہ دار ہی بھاگ جائیں گے سارے، جی تپڑ ہے آپ میں۔ یہ وصیت میں نے اپنے والد صاحب کو کی تھی ان کی حیات میں، میں نے کہا تھا اگر آپ کا انتقال ہو گیا تو میں اعلان کروں گا، اور میرا انتقال ہو گیا تو آپ اعلان کریں گے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، اور قدرت کی کرنی ایسی ہے کہ کچھ مہینوں بعد ان کا انتقال ہو گیا، اور میں نے جب جنازہ پڑھایا تو میں نے اعلان کیا
میں نے کہا ہم جدی پشتی اہل سنت و جماعت ہیں جو اس عقیدے پہ وہ پڑھے جنازہ باقی باہر نکلے ادھر سے. یہی ہونا چاہیے, یہی ہونا چاہیے. اللہ ہمیں استقامت دے, میری نسلوں کو بھی اللہ توفیق دے. اور جنازہ وہ اتنا عالی شان, گھر سے نکلے تو تاجدار ختم نبوت, گھر سے جنازہ نکلے لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ. قبر میں اتارا جائے لبیک 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 یا رسول اللہ. مٹی ڈالے قبر پہ لبیک 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 یا رسول. پھول ڈالے لبیک 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 یا رسول. پہلی رات آئی تو لبیک 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 یا رسول. حضور قبر میں تشریف لائے, کھڑے ہو کے لبیک 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 یا رسول اللہ. حضور کی بات ہو گئی ہے. بس ہمارے جنازے ایسے ہوں گے. حضور ہم حاضر ہیں, ہم وہاں بھی حاضر تھے, یہاں بھی حاضر ہیں. کوئی قبر سے دوبارہ نکال کے کہے جاؤ ناموس رسالت پہ پہرا دو تو لبیک لبیک. زندگی اس حضور کے لیے, سب کچھ حضور کے لیے ہے. ہمارے استاد محترم امیر المجاہدین فرماتے ہیں صدیوں بعد بھی کوئی میری قبر کے اوپر سے گزرے گا تو اس کو آواز آئے گی لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ. کام کیا ہے نا حضور کے دین کی خدمت کی ہے تو اللہ صلہ دے گا, حضور صلہ دیں گے, یہ ہوگا انشاءاللہ تعالی. ابھی ہمارا ایک نوجوان بچہ رمضان میں اس کو قبر میں اتارا ہے تو اس کے قبر میں اتارتے ہوئے لبیک لبیک اللہ. قسم بخدا میری آنکھوں میں آنسو آ گئے اس کو دیکھ کے. میں نے کہا تیرا نصیب ہے, اتنی بھرپور جوانی میں گیا ہے اور اتنا تو کام کر گیا کہ لوگ تجھے قبر میں اتار رہے ہیں اور لبیک پڑھ رہے ہیں. وہ قبر میں کیوں نہیں لبیک یا رسول اللہ کہہ رہا ہوگا؟ وہ کہہ سکتا ہے پھر مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے پاس, وہ کہہ سکتا ہے. اللہ تعالی ہمیں حضور کی محبت عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ بارک وسلم. اے اللہ کریم ہماری حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. یا اللہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت اور وفا کی باتیں قبول فرما. ہمیں حضور کے وفاداروں میں زندہ رکھ, حضور کے وفا شعاروں میں موت عطا فرما. اے اللہ جان نثاروں میں موت عطا فرما. اے اللہ حضور کے گستاخوں کو پچھاڑنے والوں میں موت عطا فرما. الہ العالمین حضور کی عزت و ناموس کے پہرے داروں میں موت نصیب فرما. ختم نبوت کے پہرے داروں میں موت نصیب فرما. اے اللہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کے خدمت گزاروں میں, اللہ تیرے گھر کے خدمت گزاروں میں موت عطا فرما. اے اللہ ہمارے دلوں کو پاک فرما. حضور کی شان بیان کرنے کے لیے ہماری زبانوں کو اے اللہ کافروں کے لیے تلوار سے زیادہ تیز بنا. آنکھوں میں اے اللہ کافروں کے لیے خون اتار دے. آواز میں گستاخوں کے لیے خون کی بو پیدا فرما. قادیانیوں کے لیے خون کی بو پیدا فرما. اے اللہ نبی پاک علیہ السلام کی عزت و ناموس کے لیے ہماری زبانوں کو آخری وقت تک چلنے کی توفیق عطا فرما. ہماری زبانوں پر رسول اللہ کا کلمہ ہو, عزت رسول شان رسول کے نغمے ہوں, ایسی زندگی عطا فرما. اے اللہ موت کے بعد ہمارے چہروں کو دیکھ کر ہر کوئی کہے کہ یہ رسول اللہ سے وفا کرنے والوں کا چہرہ ہے. اللہ تو آج کی رات کا صدقہ ہماری اس دعا کو سیدہ فاطمہ الزہرا کے صدقے قبول فرما لے, سیدنا حمزہ کے صدقے قبول فرما لے, حضور غوث اعظم کے صدقے قبول فرما لے. الہ العالمین اپنی رحمت سے تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ صحت تامہ دائمہ متواترہ عطا فرما. اے اللہ رسول اللہ کی عزت و ناموس حضور کے دین کی خدمت کے لیے صحت عطا فرما.
الہ العالمین بے سکونوں کو سکون عطا فرما، بے قراروں کو قرار عطا فرما۔ اے اللہ غیب کے خزانوں سے روزی عطا فرما۔ اے اللہ اپنی ذات کے سوا کسی کا محتاج نہ فرما۔ اے اللہ ہماری ختم قرآن کی تقریب کو شاندار فرما۔ اے اللہ پر نور فرما، مقبول فرما۔ اے اللہ اپنے بندوں کے دلوں کو اس طرف مائل فرما۔ الہ العالمین خاص تجلیات کا نزول فرما، ہمیں اس تقریب کی دعوت دینے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین اپنی رحمت سے، اپنے فضل سے اس مسجد کو ہمیشہ بہت آبادی عطا فرما، اہل سنت و جماعت کا مرکز بنا، اسلام کا، ختم نبوت کے تحفظ کا، ناموس رسالت کی تحریک کا مرکز بنا۔ اے اللہ آنے والی نسلوں کو رسول اللہ کی ختم نبوت اور ناموس رسالت کا تحفظ کرنے کے لیے یہاں سے تیار فرما۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ جب دم واپسی ہو یا اللہ، لب پہ ہو لا الہ الا اللہ محمد